دین آسان عالم آن لائن میں آپ کا میزبان محمد اشتیاق پیش خدمت ہے۔ رمضان المبارک میں اہل ایمان کو کون سے کام، کون سے اعمال کرنے چاہیے، اس حوالے سے ہمارا یہ پروگرام جاری و ساری تھا، جس میں 5 اعمال آپ کے گوشت گزار کر دیے گئے تھے۔ آج چھٹا عمل ذکر الہی، اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ ذکر الہی جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، احب الاعمال الی اللہ کے محبوب ترین کاموں میں سے ان تموت ولسانک رطب من ذکر اللہ، کہ تمہیں موت اس حالت میں آئے کہ تمہاری زبان ذکر الہی سے تر ہو۔ صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 163۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں اس بات کا درس ملتا ہے کہ ہماری زبانوں پہ ہمیشہ اللہ رب العزت کا ذکر جاری ساری رہنا چاہیے۔ ذکر الہی سے مراد یہ ہے کہ ہمارے دل و دماغ میں ہر وقت، ہر لمحہ اور ہر لحظہ اللہ رب العزت کی یاد ہو، اور اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے، اللہ رب العزت کی جو یاد ہے، وہ ہمارے دل و دماغ کے اوپر ہمیشہ سے حاوی ہو۔ اور زبان کے تر رہنے سے مراد یہی ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اپنی زبانوں پہ غیبت، چغلی، بہتان، جھوٹ اور گالی گلوچ جیسے برے اعمال لے کے آئیں، تو اس سے کہیں زیادہ اچھا عمل یہ ہے کہ ہماری زبانیں اللہ رب العزت کے ذکر سے جاری و ساری ہوں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حکم دے رہے ہیں، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، کہ اللہ کے ذکر کی طرف جلدی کرو۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا۔ تو ذکر الہی کی حاضرین ہم 2 قسمیں بناتے ہیں۔ پہلی ذکر قلبی ہے، یعنی کہ دل کا ذکر ہے۔ ذکر قلبی کیا ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی عظمت، کبریائی، بادشاہت، عظمت، جلالت، بلندی، ان ساری باتوں کے اوپر غور و فکر کرے، اور دل و دماغ کو اس بات کے اوپر عملی طور پہ یہ عقیدہ اور نظریہ دل و دماغ میں بٹھا لے کہ میرا اللہ جو ہے اس سارے نظام کو چلانے والا ہے۔ اللہ ہی ہے جو اتنے بلند و بالا پہاڑوں کو زمین کے اوپر بطور میخوں کے گاڑے ہوئے ہے۔ اللہ ہی ہے جو اتنے بڑے آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیے ہوئے ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے اس حضرت انسان کو پیدا کیا، اور اس جسم کے اندر اللہ رب العزت نے ساری کائنات کے تمام نظاموں کو فٹ کر دیا۔ ایک چھوٹا سا انسان جس کے اندر پوری کائنات محیط ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی فرماتے ہیں کہ آسمانوں کی بلندی پہ غور کرو، کبھی کہتے ہیں پہاڑوں کی بلندی پہ غور کرو، کبھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سمندر کی گہرائی میں غور و فکر کرو۔ ان ساری باتوں کو یاد لانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کہ انسان اپنے اندر غور کر کے دیکھ لو، تمہیں میں مل جاؤں گا۔ ذکر خفی یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کے اوپر غور و فکر کریں۔ اور اس کی دوسری قسم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اوامر دیے ہیں، جن کاموں کے کرنے کا مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے، ہم ان کو بجا لائیں، انہیں کر گزریں، اور جن کاموں سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے، ان اعمال سے ہم اپنے دامن کو بچائیں، ان برائیوں سے، ان منہیات سے، ان حرام کردہ چیزوں سے جن سے میرے پیدا کرنے والے نے مجھے منع کر دیا ہے، میں ان سے اپنے ہاتھ کو، اپنی نگاہوں کو، اپنی زبان کو، اپنی قوت سماعت کو، اپنے پورے بدن کو، اپنی خواہشات کو، آرزوؤں کو، تمناؤں کو، ان سب چیزوں کو کنٹرول کروں جن کے بارے میں خالق کائنات نے مجھے حکم دیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یہ اب ظاہری حکم کے ذکر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 41 میں
کہ اہل ایمان تمہاری زبانوں پہ اللہ کا ذکر کثرت سے رہنا چاہیے، بہت زیادہ تمہاری زبانوں پہ جو عمل ہونا چاہیے وہ کیا ہے؟ خالق کائنات مالک کائنات کا ذکر ہے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے اٹھتے اللہ کا ذکر کریں۔ سورہ نساء نمبر 103 میں اللہ نے حکم دیا فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ۔ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے کون سا کام تم کرو گے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوگا، اللہ کی خوشنودی ملے گی، اللہ کا تقرب ملے گا، اللہ تمہارے اوپر راضی ہوں گے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ اور ایک بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الا انبئکم بخیر اعمالکم، اے میرے صحابہ کیا تمہیں میں بہترین عمل کے متعلق رہنمائی نہ کر دوں؟ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، اور فرشتوں کے ہاں وہ بڑا پاکیزہ عمل ہے، بڑا خوبصورت عمل ہے۔ وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، اور جنت میں تمہارے درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ أَنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ، اور سونا چاندی بھی خرچ کر لو، صدقہ خیرات بھی کر لو، اچھا عمل ہے، لیکن یہ عمل جو میں بتانے والا ہوں یہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ أَن تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ، اور یہ جہاد سے بھی یہ عمل بہتر ہے۔ نبی صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ عمل تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم دشمن کو ملو فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ، تم ان کی گردنیں اڑاؤ وہ تمہاری گردنیں اڑائیں، تم ان کو قتل کرو وہ تمہیں شہید کریں، تو اس سے بھی زیادہ بہتر۔ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ اتنا خوبصورت عمل جو اعمال میں سب سے بہتر، فرشتوں کے ہاں پاکیزہ، جنت میں بلندی درجات، صدقات و خیرات اور جہاد سے بہتر عمل ہے؟ قالوا بلا، اللہ کے نبی جلدی سے بتا دیجئے۔ دیکھیں صحابہ کرام کے دلوں میں کتنا شوق ہوتا تھا نیکی کے معاملے کو سیکھنے کا اور پھر اس کے اوپر عمل کرنے کا۔ لیکن ایک ہماری زندگیاں ہیں کہ اگر ہمیں کسی چیز کے متعلق رہنمائی مل بھی جاتی ہے تو پھر بھی ہم عملی اعتبار سے اس کے اوپر کوشش نہیں کرتے، بلکہ ہماری جستجو اور توجہ کیا ہوتی ہے؟ فضولیات کے متعلق۔ یہ بتائیں حضرت یوسف علیہ السلام کی اوپر جو ڈور ڈالنے والی خاتون تھی اس کا نام کیا تھا؟ جس اٹھنی پہ لے کے گئے تھے اس کا نام کیا تھا؟ منکر نکیر کے سوالوں جی وقار، یہ ساری باتیں جنرل نالج کے طور پہ درست ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں کامیاب و کامران انسان وہ ہے جو عملی اعتبار سے بہتر ہے۔ تو صحابہ نے فرمایا قالوا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی بتائیے اتنا خوبصورت عمل۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا ذکر اللہ، اے میرے صحابہ اللہ کا ذکر اتنا خوبصورت عمل ہے کہ جو اعمال میں بہتر، فرشتوں کے ہاں پاکیزہ، جنت میں بلندی درجات کا سبب، سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر اور جہاد سے بہتر کیا ہے؟ ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی تسبیحات پڑھنا، اللہ کی تحمیدات پڑھنا، اللہ کی کبریائی کے گن گانا، اللہ کی بڑائی کے جو ہے وہ گیت گانا، اللہ کی بڑائی کے گیت الاپنا، یہ سارا عمل جو ہے سارے کاموں سے سارے اعمال سے بہترین ہے۔ حضرت معاذ بن جبل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنہیں یمن کا گورنر اور معلم بنا کے بھیجا تھا، وہ فرماتے ہیں ما شیئن انجا من عذاب اللہ، فرماتے ہیں مجھے جو میں نے نبی علیہ السلام سے تعلیمات سیکھی ہیں، جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شاگردی فرمائی ہے، اور میں نے آقا علیہ السلام کی صحبت سے جو چیز حاصل کی جو سیکھی ہے کہ اللہ کے عذاب سے اگر کوئی چیز نجات دینے والی ہے تو کیا ہے؟ ذکر اللہ، ذات جی وقار وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مثل الذی یذکر ربہ، اس آدمی کی مثال جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، والذی لا یذکر ربہ، اور دوسری جانب وہ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اللہ کو یاد نہیں کرتا، مثل الحی والمنشر، بہت خطرناک قسم کے الفاظ، ذات جی وقار بڑے سخت الفاظ نبی علیہ السلام کے، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو یہ عمل کرتا ہے اس کی مثال یا زندہ کی ہے، جو نہیں کرتا اس کی مثال مردہ کی ہے۔ صحیح البخاری کتاب الدعوات باب فضل ذکر اللہ عز و جل، حدیث نمبر 6407۔ کون سا عمل؟ ذات جی وقار فرمایا جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، جس کی زبان پہ اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے،
جس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے گویا کہ وہ زندہ ہے روحانی اعتبار سے، اور جس نے اللہ کے ذکر کو بھلا دیا، پسے پشت ڈال دیا، فراموش کر دیا، تو فرمایا اس کی مثال کل میت مردہ کی ہے۔ ذاتی کا جس طرح زندہ آدمی جو ہے بھرپور طور پہ ہر عمل کو کرتے ہوئے لطف اندوز ہو سکتا ہے، بھرپور طور پہ اس کے اندر سے جو ہے وہ مزہ جو ہے وہ محسوس کر سکتا ہے، اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو عبادت میں مزہ آئے، سرور ملے، حلاوت ایمان ملے، ایمان کی مٹھاس ملے، آپ کی عبادات جو ہیں آپ کو برائی سے روکیں، نیکی کی طرف راغب کریں، تو پھر سب سے بڑا عمل، بہترین عمل، خاص طور پہ رمضان المبارک میں نبی علیہ السلام کی سنت میں سے یہ چھٹا عمل آگے گزار کر رہا ہوں کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کریں۔ اور جب نبی علیہ السلام کو معراج کروایا گیا تھا، نبی علیہ السلام کی پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمانوں پہ مختلف انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں، مختلف سوال جواب بھی ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب بات چیت ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دو باتیں فرمائی۔ پہلی بات فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ واپس جائیں گے اپنی امت کو میرا سلام کہنا ہے۔ کتنے بڑے اعزاز کی بات کہ ہم جیسے گناہگاروں کے لیے، ہم جیسے رب کے نافرمانوں کے لیے رب کا خلیل، رب کا دوست، رب کا ولی، رب کا پیغمبر، لاڈلا پیغمبر ابراہیم علیہ السلام سلام بھیج رہے ہیں، اور دوسری بڑی اہم بات بتا رہے ہیں کہ نبی آپ کو ہم نے دعاؤں سے مانگا تھا تو آپ نے جا کے اپنی امت کو میرا یہ پیغام دینا ہے۔ زیادہ جی بکار توجہ طلبات ذہن نشین کرنے، فرمایا کہ اپنی امت کو جا کے بتائیں کہ جس بندے نے کلمہ توحید و رسالت کا اقرار کیا اس کے لیے جنت الاٹ کر دی گئی، لیکن وہ جنت کی زمین زرخیز بڑی ہے، لیکن کلمہ توحید و رسالت کیا اور اعمال نہیں کیے تو پھر وہاں ہریالی نہیں، باغات نہیں، محلات نہیں، پورے نہیں، غلمان نہیں، دودھ شہد کی نہریں نہیں، موجیں نہیں، وہ ساری کیسے ملیں گی؟ فرمایا ذکر اللہ کے ذکر سے ملیں گی۔ تو ذکر بھی بتا دیے، فرمایا اپنی امت کو کہنا کثرت کے ساتھ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ 4 ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ اپنی امت کو کہنا کہ کثرت کے ساتھ اپنی زبانوں پہ اس عمل کو جاری رکھنا۔ تو ذات جی وقار یہ رمضان المبارک رب کا مہمان مہینہ ہے، نہ جانے پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ ہمیں یہ خوش نصیب مہینہ ملنا ہے کہ نہیں ملنا، تو اس کی گھڑیوں کو ضائع نہ کریں، اس کے لمحات کو ضائع نہ کریں، موبائلوں کے اوپر، ٹیلی ویژن کے اوپر، فضول ڈرامے، فلمیں، گانے سننے کے اوپر، دوستوں کے ساتھ گپے لگانے کے اوپر، فونوں پہ گھنٹے گھنٹے باتیں کرنے کے اوپر، اور ساتھ دن سونے پہ، کھیل کود میں اس کو ضائع نہ کریں، بلکہ اس کے قیمتی لمحات کو اور قیمتی بنائیں، اور اپنے لیے صدقہ جاریہ اور اپنے لیے ذخیرہ آخرت اور نجات کا ذریعہ کیسے بنے گا؟ جب اپنی زبانوں پہ اللہ کے ذکر کو جاری رکھیں گے۔ تو لہذا اللہ کا ذکر خاص طور پہ رمضان مبارک میں کثرت کے ساتھ کریں، اور اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ اگلے عمل کے ساتھ انشاءاللہ آئندہ کے پروگرام میں حاضر ہوں گے، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔